الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. اعلان کے مطابق یہ پروگرام صبح 8:30 بجے سے 1:30 بجے تک چلنا تھا، وہ 1:30 بجے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ تو آپ حضرات نے پہنچنے میں تاخیر کی، لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں، دیر سے شروع ہوتا ہے دیر سے ختم ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. دو اہم شخصیتوں نے اور ہمارے بزرگ علماء کرام نے آپ کے سامنے انتہائی ضروری موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس سے آپ کو مدرسے کی اہمیت و ضرورت کا پتہ چلا ہے. میرا خیال جو ہوتا ہے بر وقت کہہ دینے کا معمول ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو عوام الناس کی سمجھ کی نہیں ہیں، اور عوام الناس اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں گے. دیوبند کے ہر پیر میں اللہ کا کیا مطلب لیا جائے گا عوام الناس میں، اور اس طریقے سے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے لوگوں کے ذہن میں آ جائیں گے. تو یہ اہل علم تو اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، بیچارے عوام پھر وہ بھی ایسے شہر کے عوام جن کے عقائد میں ابھی کافی اصلاح کی ضرورت ہے، اور مختلف قسم کے خیالات اور مشرکانہ باتیں اور بدشگونیاں یہاں کے عام مسلمانوں میں دکن کے ابھی بہت باقی ہیں. اس لیے ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بدگمان کرنے کا یا غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. کسی بزرگ نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا میلوی شارم میں اعتکاف تھا. ایک عالم دین سفر کر کے آ رہے تھے تو راستے میں ان کو بس میں نیند لگ گئی، اور خواب میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. تو ان کو بھی وہیں جاتے ہوئے وشارم جاتے ہوئے دیکھا. یہ خواب خوشخبری تھی، بشارت تھا سب، لیکن جب یہ کسی عام آدمی کو معلوم ہو گیا تو ایک صاحب نے جمعے کے خطبے میں باقاعدہ بیان کر کے عالم دین نے یہ بتایا کہ ان لوگوں کی گستاخی یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو سمجھنے کی بات ہے کہ عوام الناس کا فہم نہیں ہے، تو بعض چیزیں مجھے خلجان ہوتا ہے اس کے اندر، اس سے لوگ کیا سمجھیں گے اور ان کے عقیدوں میں کوئی خرابی تو نہ پیدا ہو جائے، اور بعض چیزیں جس کی خود ہم اصلاح کرتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں نہ آ جائے. اس لیے اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. باتیں ہمارے اکابر کی ہیں، علماء کی ہیں، اچھی ہیں. بعض اشعار نعت کے بھی ایسے ہیں جس کا مفہوم غلط نکل جاتا ہے، عوام نہیں سمجھتی، علماء سمجھ سکتے ہیں فرق کو. حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ شاعری نام ہی مبالغے کا ہے. تو اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں مجمع کو ملحوظ رکھنا چاہیے، علاقے کی کمزوریوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس علاقے میں بہت کمزوریاں ہیں عقیدے کے اعتبار سے ہمارے دکن کے علاقے کے اندر. خیر، یہ ایک بات تھی. مدرسے کے حوالے سے بس آپ کے سامنے میں مختصر بات کروں گا تاکہ اعلان سے 10-15 منٹ سے زیادہ کا اضافہ نہ ہو. تو وہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہندوستان میں ہو یا کہیں بھی پورے عالم کے اندر ہر سمجھدار صاحب علم اس بات کو سمجھتا ہے کہ قومی انقلاب کا سب سے مؤثر ذریعہ مدرسہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں
जद्दोजहद आज़ादी में जो जमात शरीक नहीं थी और जो बजाय मुल्क को आज़ाद कराने के मुल्क के काबिज़ीन और गासिबीन का साथ दे रही थी, इस जमात की बाज़ हरकतों से आज़ाद हिंदुस्तान के बन जाने के बाद लोगों को नफ़रत हो गई थी और सब यहाँ के तमाम तबक़ात किसी मज़हब के हों उनको इस जमात से, आरएसएस से नफ़रत हो गई थी और इसकी वजह से वो पीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। उन लोगों ने हिकमत अमली से अपने आप को तहलील कर लिया और फिर नागपुर में अपने एक उनके सीनियर लीडर ने अपने साथियों को जोड़कर महदूद तरीके पर मख्फी राजदाराना अंदाज में अपने घर में बुला करके इस बात के बारे में मशवरा किया कि क्या हमें ख़त्म हो जाना चाहिए या हमको जिंदा रहना चाहिए, हमारी तहरीक को ख़त्म हो जाना चाहिए या हमारी तहरीक को जिंदा रहना चाहिए। जब इस पर उन्होंने मशवरा किया अपने सीनियर साथियों से तो सब ने कहा कि तहरीक ख़त्म नहीं होना चाहिए, तहरीक जिंदा रहना चाहिए। तो तहरीक जिंदा रहने के लिए मुल्क का माहौल साथ नहीं दे रहा है, लिहाजा तहरीक को हम लेकर मुल्क में जिंदा नहीं रह सकते, टाइटल के साथ नहीं रह सकते, हम अपने उन्वान के साथ तरक्की नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तो उन्होंने ये जब बात तय की बिल इत्तेफाक कि हमें मदारिस कायम करने चाहिए और कौम के बच्चों को पढ़ाया जाए। जो लोग आज हमको मार रहे हैं, जो लोग आज हमको मिटाना चाह रहे हैं, जो लोग आज हमारा नाम नहीं सुनना चाह रहे हैं, उन्हीं के घर के बच्चों को हम अपनी तहरीक के हीरो बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक मशवरा किया। इस मशवरे मुल्क में हमारे सामने एक ऐसा तजर्बा है जिसे कोई जानने वाला झुटला नहीं सकता। आज इस कदर मजबूत और ताकतवर तंजीम बनी हुई है कि जितने चाहे लॉयर्स मौजूद हैं, जितने चाहे डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनके नजरिए के जितने चाहे जजेस बनाए जा सकते हैं, जितने चाहे कमिश्नर बनाए जा सकते हैं, मुल्क के हर की पोस्ट के लिए उनके झोली में काबिल तरीन आदमी मौजूद है। और इन काबिल तरीन लोगों को लेकर, लायक तरीन लोगों को लेकर के जो मजबूत उन्होंने घेरा बनाया है, इस घेरे में सब मचल रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ये होती है सब्र की कामयाबी और ये होती है दूरअंदेशी की कामयाबी और ये होती है सबात और इस्तिकामत का नतीजा जो आज एक कौम ने करके दिखाया है और हमारे सामने मौजूद है। इस्लाम में भी इसकी बहुत नज़ीरें मौजूद हैं, उनकी तफसील में जाने का मौका नहीं। हम इस मुल्क में हैं, इस मुल्क में ये सोचा गया है, NEP जो लाया गया है, जिसे बाज़ रियासतें कबूल कर चुकी हैं। अभी मैं आंध्रा के दौरे से आया, आंध्रा में बाकायदा तौर पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने NEP को एक्सेप्ट कर लिया है और ये निज़ाम मदारिस में गुज़िश्ता तालीमी साल में, इसी तालीमी साल में दाखिल कर दिया गया है। एक प्रोफेसर साहब मुझे बता रहे थे कि वो एक यूनिवर्सिटी में, अनंतपुर की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ शोबे उर्दू को ख़त्म कर दिया गया है। शोबे उर्दू जो वहाँ शुरू से चल रहा था उसे इसी साल बंद कर दिया गया है और चांसलर ने वजह ये बताई है कि NEP में उर्दू लैंग्वेज का जिक्र नहीं है, इस वजह से अब यूनिवर्सिटी में ये नहीं चल सकता। इस तरीके से एक एक चीज सामने आती जा रही है और जहां जहां ये निजाम तालीम लाया गया है, ये वही निजाम तालीम है जो 80 बरस तक तजर्बा करके एक पूरी कौम बदली गई है, एक पूरी नस्ल बदली गई है। अब मुस्लिम नस्ल को बदलने के वास्ते, अक़लियतों के बच्चों को बदलने के वास्ते, दीगर मज़ाहिब के बच्चों को बदलने के वास्ते ये निज़ाम पूरे मुल्क में रफ्ता रफ्ता आएगा, नाफिज होगा। अभी यहाँ पर नहीं मौजूद है, आपकी रियासत के अंदर आ गया था लेकिन फिलहाल नहीं मौजूद है। तो आपकी रियासत में बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये नहीं है कि अभी नहीं है तो नहीं आएगा निज़ाम। ये निज़ाम पूरे मुल्क के लिए बना हुआ है और इस पूरे मुल्क के लिए बने हुए निज़ाम को वक्तन कभी न कभी पूरे मुल्क में नाफिज होना है। रियासतों को भी लेना ही पड़ेगा
اور اس کے لیے جو ایجوکیشنل بجٹ ہے وہ بجٹ روک کر ریاستوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے ایکسپٹ کریں، نافذ کریں۔ اب اگر ہماری ریاست میں یہ نظام آتا ہے تو ریاست کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک پوری نسل کے ذہن کو، نظریے کو، فکر کو، عقیدے کو بدلنے والا سسٹم ہے یہ۔ ایک ٹیچر مجھے ملے منپور میں، وہاں آندھرا میں، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی دوم جماعت کے بچے جو ڈرائنگ ہوتا ہے جس میں کلر بھرنا ہوتا ہے، یہ سب کام بچوں کو ہوتا ہے، تو دوسری جماعت کے بچوں کو گنیش کی مورتی میں کلر بھرنے کا نصاب ان کو دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے سب یہی سارا نظام ہے، نصاب ہے۔ اب ہمیں سیکولر ایجوکیشن ملنا مشکل ہے۔ اب جو ایجوکیشن آیا ہے یہ بھارتیہ کلچر کے نام پر ہندو مذہب کی نمائندگی کرنے والا نظام تعلیم ہے۔ اس کو انہوں نے قانون سے ٹکرانے سے بچنے کے واسطے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی دھرم نہیں ہے، کسی دھرم کی تعلیم نہیں ہے، یہ نصاب بھارت کے کلچر کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ بھارتی ہیں تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں قبول کرتے تو کہنا پڑے گا کہ ہمیں بھارت سے تعلق نہیں ہے، ہم بھارت کے نہیں ہیں، یہ کہنا پڑے گا آپ کو۔ یہ مجبوری پر لا کر آپ کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں اگر مدرسے، دینی مدرسے اور دینی مکاتب کا سلسلہ قائم نہیں ہوگا تو آپ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اپنی اولاد کو بہکنے کے لیے چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس واسطے کہ پڑھانا بھی کمپلسری ہوگا۔ 30 برس پہلے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اسکول مت بھیجو، جاہل رکھ لو، لیکن مت پڑھاؤ جہاں وندے ماترم کمپلسری کیا گیا تھا اتر پردیش میں۔ حضرت نے یہ بیان دیا تھا نہیں پڑھائیں مسلمان اپنے بچوں کو، جاہل رکھ لیں مگر شرک سے اپنے بچوں کو بچائیں، توحید کی حفاظت کریں۔ لیکن اس وقت میں جو نظام آیا ہے اس میں نہیں پڑھانے کا بھی اعلان ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجنے کی بات خود قانوناً جرم بنا دی گئی ہے۔ NEP کے تحت میں اگر کوئی اپنے 4 سالہ بچے کو اسکول نہیں بھیجتا ہے تو چلڈرن رائٹس والوں کو بھیج کر اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اس وجہ سے بھیجنا بھی پڑے گا اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہی پڑھانا بھی پڑے گا۔ اب اپنے پاس راستہ صرف رہ گیا ہے مدارس و مکاتب کے تحفظ کا، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بقدر ضرورت عقیدہ نہیں پڑھائیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دیں گے۔ حضرت مولانا نے تعلیم و تربیت کو تمام روگوں، بیماریوں اور مصائب اور مسائل کی واحد بنیاد بتایا۔ تفصیل سے تقریر آپ کے سامنے آئی کہ اگر ہم یہ نہیں سکھائیں گے، بچے کو ہم مسلمان نہیں بنائیں گے، تو ملک اس بات کا، وزارت تعلیم اس بات کا تہیہ کی ہوئی ہے کہ آپ مسلمان باقی رکھیں نہ رکھیں، وہ اس کو مشرک بنانے کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں، ترتیب بنا چکے ہیں۔ 30 برس تک یہ سسٹم بدلنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم متبادل کیا کریں۔ یہ تو چلے گا ہی چلے گا اور اسے نافذ ہونا ہی ہے۔ میں پہلے بھی گلبرگہ کی سرزمین پر بار بار آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ ٹھوس اور بنیادی کاموں کی طرف توجہ دیجیے۔ اب تو صورتحال یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل مجھے کسی نے ایک مشاعرے میں آنے کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آئیے۔ میں نے کہا کہ دل جھلسا ہوا ہے فلسطین کے جھلسنے کی وجہ سے، غزہ کے جھلسنے کی وجہ سے۔ مشاعرے کیا کریں بھائی، رونے کو جی چاہتا ہے، رونے کا وقت دو ہمیں۔ اللہ کے سامنے روئیں، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے۔ میرے دوستو، اس وقت بیکار کاموں میں ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ لوگ طرح طرح کے منصوبے، قسم قسم کے پروگرام، آپ کی شادیاں، آپ کے شادی خانے، اللہ رحم فرمائے جتنا احمق مسلمان نظر آ رہا ہے اتنا کوئی قوم نہیں دکھائی دے رہی۔ یہ کیا شادیاں ہو رہی ہیں، روزانہ راتوں میں دیکھ لو، یہی آپ کی سڑک ہے، پوری رنگ روڈ کے اوپر 20 شادی خانے مسلمانوں کی حماقت کا ثبوت دے رہے ہیں۔
कितना पैसा खर्च हो रहा, कितने फैशन हो रहे। लॉकडाउन से पहले जो रसूमात खत्म हो गई थी शादियों की, लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू हो गई। यानी अल्लाह ने झिझोड़ा था तो संभलने के बजाय बिगड़ गए हैं हम लोग, और गफलत हमारे ऊपर तारी हो गई है। मायूस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अबराउल हक रहिमहुल्लाह पहली दफे हैदराबाद तशरीफ लाए थे। वापस जाते हुए हैदराबाद स्टेशन पे फरमाया कि इस इलाके के मुसलमानों में मैंने फिक्र की कमी देखी है। ये एक ऐसी तशखीस है कि हम 50 बरस से वो फिक्र की कमी हमारी मिल्लत, हमारे जुनूब के मुसलमानों के अंदर देख रहे हैं। फिक्र नाम की चीज नहीं है कि जिससे हमें अपनी आखिरत की फिक्र हो, अपनी मौत की फिक्र हो, अपने बच्चों की फिक्र हो, अपनी नस्ल की फिक्र हो, अपने कारोबार की फिक्र हो, अपने दुनिया के निजाम की फिक्र हो। अपनी दुनिया में कोई दुरुस्त नहीं है, हम कोई दुनिया में भी समझदारी का सबूत नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारे नौजवानों की अक्सरियत बेरोजगार है, हम कमा नहीं रहे हैं, हम परेशान हैं, परेशान करने वाले परेशान कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम खुद परेशान हैं। इस वास्ते के बेकार जिंदगी गुजर रही है, बेकार जिंदगी गुजर रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चूंकि हम इसी इलाके में घूमते फिरते हालात देखते हैं अपने इलाकों के, अपने शहरों के, अपने कस्बों के, अपने देहातों के, तो दिल खुलता है कि अगर मिल्लत इसी तरह गाफिल रहेगी, बेफिक्र रहेगी, अपने मकासिद को नहीं समझेगी, अपने आप को संभालने सुधारने के जराए और असबाब जो उलमा बयान कर रहे उसको नहीं लेगी और नहीं नाफिज करेगी, तो मेरे दोस्तों जो मुसीबत भी हम पर आए कम है, और जो मुसीबत भी आए शिकवे का हक हमें नहीं है कि यह अपने हाथों की कमाई है, अपने हाथों की कमाई है, खुद करदारा इलाज नहीं सकता। इस वास्ते बदलिए, अपने को बदलिए, अपने नौजवानों को बदलिए, अपनी बच्चियों को बदलिए, अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम कीजिए। जब तक आप इस्लामी तरबियत अपने घरों में नहीं शुरू करेंगे, जब तक ये बच्चे जो हमारे घरों में पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं हमारे साए में, इन बच्चों की माँ को भी इस्लाम नहीं मालूम, इन बच्चों के बाप को भी इस्लाम की हकीकत नहीं मालूम, अकायद इस्लामिया नहीं मालूम, तौहीद नहीं मालूम, रिसालत नहीं मालूम। क्या मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, नौजवानों, बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में अगरचे कि मैं सख्त बात कर रहा हूँ और गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन जो देख रहा हूँ उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। अभी तक गुलबर्गा के मुसलमान अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत की तदबीर करने में नाकाम हैं। क्या कर रहे हैं आप तदबीर? आपके मालदार क्या कर रहे हैं? आपके तालीम याफ्ता लोग क्या कर रहे हैं? आपके पास और हम, मुझे माफ कीजिए, मैं भी अब उसमें शामिल हूँ, उलमा क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारी फिक्रें जो हैं वो महदूद हैं, बहुत हद तक रस्मी हैं। हकीकत में मैदानी काम की जरूरत है, मकातिब का जाल फैलाने की जरूरत है। कितने बरस से बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक मकातिब का जाल हमने नहीं बिछाया है अपनी बस्तियों में। अभी लाखों मुस्लिम बच्चे हैं जिनको कुरान पढ़ने के लिए मकतब नहीं भेजा जा रहा। लाखों मुस्लिम बच्चे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, उनकी माओ को कुरान पढ़ना नहीं आता। जिसको कुरान भी नहीं पढ़ना आता है वो ईमान की हिफाजत कैसे करेगा? ईमान की हिफाजत आसान काम नहीं। इसलिए दोस्तों, इस मदरसे के क़ियाम को हम एक फाल नेक समझते हैं कि मदरसा जहाँ कायम हो उस मदरसे के अतराफ अपने आप में मकातिब कायम हो। अब बड़ी बड़ी इमारतों की जरूरत नहीं है, अब मकातिब पर पैसा खर्च करने की जरूरत है। सच फरमाया था मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह ने, और आज से बहुत बरस पहले, कि मुल्क के हालात बदल रहे हैं और आइंदा बहुत खौफनाक हालात मुल्क में आने वाले हैं, और ऐसे लोगों का तसल्लुत होने वाला है जो मुसलमान और इस्लाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं मकातिब कायम करने की वकालत कर रहा हूँ। यहाँ तक फरमाया, जाती घर बेच के मकतबों को कायम करना पड़े तो अपनी प्रॉपर्टीज बेच दो मकातिब कायम करने के
لیے اور کرائے کے گھر میں رہنے کو گوارا کر لو. یہاں تک فرما گئے ہیں ہمارے نظر رکھنے والے علماء اور اکابر، جن کو ہم نے مفکر کہہ کے یاد کیا، لیکن اس کی فکر سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان کی پیشگی بتائی ہوئی باتوں پر آج تک ہم نے عمل نہیں کیا. آج سے تقریباً 30-35 برس پہلے اویسے زمانہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد میں فرمایا تھا، گلی گلی مکتب قائم کرو، مسجد مسجد مکتب قائم کرو. مسلمانوں سمجھ لو، اگر یہ بات نہیں سمجھو گے تو پچھتاؤ گے. لیکن اس کو بھی نہیں مانا. ہم ہر ایک کو بس اپنا نام روشن کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اپنے اکابر کی رہنمائیوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اسے عمل میں نہیں لا رہے ہیں، اسے نافذ نہیں کر رہے زندگی میں. تو کیسے کام چلے گا؟ جتنے حافظ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے مؤذن ہیں، جتنے امام ہیں، جتنے خطیب ہیں، جتنے عالم ہیں، ان سب سے ادباً گزارش ہے، قوم بے فکر ہے تو ہے، ان کے اندر بھی فکر کی روح پھونکنے کے لیے آپ کو متفکر ہو جانا پڑے گا. آپ نہیں جمیں گے، نہیں کھڑیں گے، قوم ایسے ہی بے فکر رہے گی. ان کے اندر فکر پیدا کریں. مالداروں کا مال بیکار ضائع ہو رہا ہے، مکاتب پہ صرف کیجئے، مکاتب قائم کیجئے، اور مؤثر مکاتب قائم کیجئے. مکتب میں پڑھنے کے بعد بچے کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ، کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہ سکے اور وہ بچہ بہک نہ سکے. اتنی محنت ہو جانی ہے اور وہ مکتب میں ہونی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں ہے. اگر فکر ہو جائے تو انشاءاللہ جگہ جگہ قائم ہوگا. ایک عالم دین نے مجھ سے کہا کہ میں دینی خدمات بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں کچھ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنی آمدنی دی ہے کہ میں اس کے 10% میں اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، 10% والد صاحب کو دے دیتا ہوں، اور 80% سے دیہاتوں میں مکاتب چلاتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ کرنے والے کر کے بتا رہے ہیں، مگر اکا دکا ہے. سب کو ایسی فکر لاحق ہو جانا چاہیے، سب کو ایسی محنت کرنے کا شوق ہو جانا چاہیے، اور ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قوم بچے گی. بھائی اس وقت میں مسئلہ قوم کو بچانے کا ہے، اس وقت میں مسئلہ ملت کے تحفظ کا ہے، نئی نسل کو بچانے کا ہے. ہم نہیں رہیں گے دنیا میں، 10 برس کے بعد تک کس کا پتہ ہے کہ رہنے والا ہے دنیا میں. ہم جیسے بوڑھے تو گزرنے کے لیے پابریکاب ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے نواسوں کا کیا ہوگا، ہمارے پوتوں کا کیا ہوگا، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں، جن کے کھیلوں سے آج ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور تسلی بنائے ہوئے ہیں، ان بچوں کا کل کیا ہوگا؟ یہ بچے کس دھرم میں ہوں گے؟ ان بچوں کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہوگی؟ نبی سے ان کی محبت کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کی عظمت ان کے دل میں رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ یہ سوچ کے تو راتوں کی نیند اڑ جانا چاہیے اور بھوک ختم ہو جانا چاہیے مسلمانوں کی. لیکن آج ہم اس کے لیے متوجہ نہیں ہیں. اس لیے میرے دوستو، اس مدرسے کے قیام کے سنگ بنیاد کے مبارک مسعود موقع پر میں آپ تمام حاضرین اجلاس سے جو مدرسے کی محبت میں آئے ہیں، علماء کے نام پر آئے ہیں، تو آپ باشعور لوگ ہیں، آپ سنجیدہ لوگ ہیں، آپ شہر کے سمجھدار لوگ ہیں. اتنا مجمع اگر یہ طے کر کے اٹھے کہ کم سے کم ایک مکتب تو میں آج ہی اپنے محلے میں، اپنی گلی میں قائم کر دوں گا، تو انشاءاللہ تعالی لاکھوں بچوں کی بے دینی کا مسئلہ حل ہوگا، اور لاکھوں بچوں کے سر پر شرک کا جو خطرہ منڈلا رہا ہے اور توحید کے اوپر جو جھلستی آگ، جو جھلسانے والی آگ برسنے والی ہے، برس رہی ہے، اس سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے. یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں ہم اسی ملک میں رہیں گے، اسی ملک میں یہی رہیں گے، یہی پیدا ہوئے، یہی مریں گے، کہاں جانا ہے؟ ہمارے لیے کوئی مفر بھی نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ یہودی بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے، اور کوئی ان کو پناہ نہیں دیا تھا یورپ کا ملک. تو فلسطین کے مسلمانوں کے نرم دلوں نے ان کو ویلکم کیا، آ جاؤ بھائی، رہ جاؤ. سب طرح سے ٹھکرائے گئے ہو، سب طرف سے ہار کے آئے ہو، ہماری زمین پہ رہ جاؤ. تو ان مہمانوں نے میزبانوں کا ناطقہ بند کر دیا، اور 75 برس سے ان کے معصوموں کو، ان کے بچوں کو، ان کے عورتوں کو جینا مشکل کر دیا ہے. ایسے ظالموں کے تسلط سے ان کو بچانے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے
دعا کریں، اتنا تو ہونا چاہیے کہ کوئی آنسو ہماری آنکھ سے ٹپک جائے، ہم کہیں کہ یا اللہ ایسے غاصبوں کو، ظالموں کو جو میزبان کی سرزمین پر گھس کر اپنے میزبان کی زندگی بند کر رہے ہوں، ناطقہ بند کر رہے ہوں، دنیا میں کون عقل مند ہوگا جس کے گھر میں کوئی گھس جائے اور وہ اس کو ڈھکل کر باہر نکال رہا ہو تو اس ڈھکلنے والے ہی کو دہشت گرد کہا جائے اور اس گھسنے والے کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن آج یہی ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم اللہ سے پر امید ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نصرت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ ہماری محنتوں کو رائے گا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں پڑی ہوئی ایک کانٹوں کی ٹہنی ہٹا دینے پر قدر کرتے ہوئے مغفرت فرما دی صحیح حدیث کے مطابق۔ تو اگر ہم اس ملت کی نو نہالوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ قربانی دیں گے تو کیا اللہ ہمیں نہیں بخشے گا؟ اللہ رب العزت ہماری بخشش کرے گا۔ دنیا کے نقصان سے بچانے پر بخشش ہوئی، پیاسے کتوں کو پانی پلانے پر بخشش ہوئی، تو ہم اپنی نسلوں کے ایمان کے بچانے کی جدوجہد کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا، بخشش کرے گا، ترقی دے گا، جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، آپ کا زیادہ وقت مزید نہیں لینا، آگے سنگ بنیاد ہے، نماز ہے، کھانا ہے، اور دھوپ تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہماری بے حسی کو احساس سے بدلے، بے فکری کو فکر سے تبدیل کرے اور غفلت کو اللہ رب العزت احساس سے بدل دے۔ یہی دعا ہے اپنے لیے بھی اور سب مسلمانوں کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ثبات اور استقامت نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے اس مدرسے کے لیے کوشش کی ہے اور آئندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اموال کو، اعمال کو، اولاد کو اپنی محبت کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم سب کو نصیب فرمائے۔ یہی چند باتیں ہیں جو منتشر طور پر میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ کو بتلا دی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ دیجیے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا وأهلنا به حتى نلقاك۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، اہل السنت والجماعت کے عقائد پر ثبات نصیب فرما، اسی پر حیات اور اسی پر ممات نصیب فرما۔ ہر فرقے سے، ہر فتنے سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری اولاد کی، ہمارے عورتوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، کرم کا، رحم کا، عافیت کا، عفو کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اے مولا ملت اسلامیہ ہندیہ کو ہوش نصیب فرما، تمام خرافات سے، فضولیات سے، اسرافات سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے سرمایہ کو اپنی قوم کے تحفظ پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں ہر قسم کی حماقت سے، جہالت سے اور حیثیت عرفی کے مظاہرے کرنے سے اور اپنی دولت کو بے تحاشا برباد کرنے کی حماقت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلم امہ کو جو آپ نے نور ایمان عطا فرمایا ہے، اس نور ایمان کا استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے ہر کام میں اعتدال پیدا فرما، ہمارے معاش میں، نفقات میں اعتدال نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے غیر ضروری مصارف کو بچا کر مکاتب کے قیام پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مستورات کے لیے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات کرنے کی توفیق نصیب فرما اور مستورات کو ہر گلی میں جوڑ کر ان کا عقیدہ، ان کا دین، ان کا ایمان، ان کے اخلاق سے جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی عورتوں کی فکر فرماتے تھے، ایسے ہی ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا
کریم گلی گلی مکتب کے قائم ہونے اور مسلم امہ کے ہر بچے بچی کو مکتب پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے عقیدوں کی سلامتی، ان کے اخلاق کی درستگی کو پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماؤں کو اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ سنتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں علماء نے ہمارے سامنے جو ہماری ذمہ داریاں بتلائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو خود سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے ملت کے تمام عوام کو علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء اور عوام کے درمیان کی خلیج کو ختم فرما۔ ایک دوسرے سے جڑ کر افادہ اور استفادے کے سلسلے کو پختہ اور مضبوط کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم کرم کا معاملہ فرما۔ تمام حالات پر قابو پانے کے لیے جن صفات و اخلاق کی ضرورت ہے ان سے ہمیں متصف فرما۔ اے مولا کریم جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس میں اخلاص کی طاقت پیدا فرما، قبولیت کی شان نصیب فرما۔ اے مولا اس جلسے کو قبول فرما اور اس جگہ سنگ بنیاد کو قبول فرما، اور یہاں پر دارالعلوم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کو صحابہ کرام کی نسبت سے اس پورے علاقے کی ہدایت کے واسطے مینار نور بنا، مرکز ہدایت بنا۔ اے مولا فضل کا کرم کا معاملہ فرما، جو ہماری حاجات و ضروریات ہیں پورا فرما، حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، جملہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وأهل بيته وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔